دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ جیسے ہی کسی محفل میں داخل ہوتے ہیں فضا بدل جاتی ہے۔ نہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، نہ سب سے زیادہ امیر، اور نہ ہی وہ سب سے زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ لاشعوری طور پر ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ انہیں جلدی بھروسہ بھی دے بیٹھتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کیسا محسوس کرواتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ پسند کیے جانے کا راز شکل و صورت میں ہے، پیسے میں ہے، یا کسی نیچرل چارم میں ہے، لیکن حقیقت کہیں زیادہ گہری ہے۔ اصل طاقت نفسیات میں چھپی ہوتی ہے۔ انسانی دماغ اونچی آواز یا لمبی باتوں سے نہیں، بلکہ چھوٹے، خاموش اور تقریباً نظر نہ آنے والے اشاروں سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسے اشارے جو لفظوں سے پہلے اثر کرتے ہیں، ایسے سگنلز جو لاشعور میں جا کر یہ فیصلہ کرواتے ہیں، یہ انسان محفوظ لگتا ہے، یہ مجھے سمجھتا ہے، میں اس کے ساتھ خود کو آرام دہ محسوس کرتا ہوں۔ اور جب آپ ان نفسیاتی اشاروں کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ چند منٹوں میں لوگوں کو اپنے ساتھ محفوظ، اہم اور جڑا ہوا محسوس کروا سکتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ وہ اصول ہیں جو روز ہمارے ارد گرد استعمال ہوتے ہیں، مگر ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو یہ نہیں سکھائے گی کہ آپ سب سے زیادہ مختلف کیسے بنیں، خوبصورت کیسے نظر آئیں، بلکہ یہ سکھائے گی کہ آپ ہر انسان کے لیے مانوس کیسے بن سکتے ہیں۔ کیونکہ سچ یہ کہ لوگ آپ کے الفاظ کو یاد نہیں رکھتے، وہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کروایا تھا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں، جلدی کھلیں اور آپ کو صرف پسند ہی نہ کریں بلکہ یاد رکھیں، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے مین حصے کی طرف۔ ٹپ نمبر 1، خاموش امانگی۔ انسان فطری طور پر اپنے جیسے لوگوں کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ لاشعور میں ہونے والا رد عمل ہوتا ہے۔ جب دو انسانوں کی توانائی، لہجہ اور باڈی لینگویج ایک ہی رفتار میں آ جاتی ہیں تو دماغ ایک پیغام وصول کرتا ہے، یہ انسان مجھ جیسا ہے، اور انسان اپنوں پر جلدی بھروسہ کرتا ہے۔ اس نفسیاتی اصول کو مررنگ کہا جاتا ہے۔ مررنگ کا مطلب سامنے والے کی نقل اتارنا نہیں، یہ بندر کی طرح ہر حرکت دہرانا بھی نہیں۔ اصل طاقت ہلکی امانگی میں ہوتی ہے۔ اگر سامنے والا پرسکون انداز میں بات کر رہا ہے تو آپ کا حد سے زیادہ جوش اس کے دماغ میں بے چینی پیدا کرے گا۔ اگر وہ دھیمی آواز میں بات کر رہا ہے تو آپ کی بلند آواز لاشعوری طور پر دفاعی دیوار کھڑی کر دے گی۔ اگر وہ جھک کر بیٹھا ہے اور آپ پیچھے ہو کر سیدھا تن کر بیٹھ جائیں تو ایک نفسیاتی فاصلہ بن جائے گا۔ مررنگ رفتار برابر کرنے کا نام ہے۔ اگر وہ آہستہ بولتا ہے تو آپ بھی اپنی رفتار کم کریں۔ اگر وہ رک رک کر بات کرتا ہے تو فوراً جواب نہ دیں، ایک لمحہ رکیں پھر بات کریں۔ اگر وہ مسکراتا ہے تو فوراً نہیں، تھوڑی دیر بعد قدرتی انداز میں مسکرائیں۔ یہ وقفہ بہت اہم ہے کیونکہ فوری، نقلی اور جیلی لگے گا، اور جیلی پن دماغ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے اسے کمیلین ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے مگر چیختا نہیں، اسی طرح مررنگ خاموشی سے اثر کرتی ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہلکی مررنگ استعمال کرتے ہیں زیادہ قابل بھروسہ سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ جلدی کھلتے ہیں اور بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ مررنگ کا مقصد کنٹرول لینا نہیں بلکہ سامنے والے کے دماغ کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ انسان مجھے سمجھتا ہے، میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ اور جب انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے تو کشش خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہی ہے خاموش امانگی کی طاقت۔ ٹپ نمبر 2، اسپاٹ لائٹ پلٹنا۔ خود سے ہٹا کر اس پر۔ ہر انسان کا سب سے پسندیدہ موضوع وہ خود ہوتا ہے۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ انسانی دماغ اس وقت سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے جب بات خود اس کی ہو، اس لیے لوگ اس شخص کے ساتھ زیادہ جڑتے ہیں جو انہیں بولنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا تاثر بنانے کے لیے خود کو دلچسپ ثابت کرنا ضروری ہے۔ وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں، اپنی کامیابیاں گنواتے ہیں، اپنے تجربات آگے رکھتے ہیں۔ نتیجہ سامنے والا سنتا تو ہے لیکن جڑتا نہیں۔ اصل طاقت اسپاٹ لائٹ پلٹنے میں ہے۔ جب کوئی کہے کہ میرا ہفتہ بہت مشکل تھا تو فوراً اپنی کہانی نہ سنائیں۔ یہ مت کہیں وہ میرا بھی بہت خراب گزرا، بلکہ کہیں کہ لگتا ہے واقعہ مشکل رہا، کیا ہوا؟ یہ ایک سادہ سا سوال ہے لیکن نفسیاتی طور پر یہ دروازہ کھول دیتا ہے، کیونکہ اب سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص واقعہ سن رہا ہے، میری بات کو سمجھ رہا ہے۔ لیکن اصل فرق یہاں پیدا ہوتا ہے فالو اپ سوال میں۔ اگر وہ کہے کہ کام بہت زیادہ تھا تو آپ کہیں زیادہ کام یا دباؤ زیادہ تھا۔ یہ سوال سطحی بات کو گہرائی میں لے جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ محض جواب دینے کے لیے نہیں سن رہے بلکہ سمجھنے کے لیے سن رہے ہیں، اور سمجھا جانا انسان کی بنیادی نفسیاتی ضرورت ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ توازن ضروری ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنا تجربہ شیئر کریں اور فوراً اسپاٹ لائٹ واپس سامنے والے پر ڈال دیں۔ مثلا میں نے بھی کچھ ایسا دباؤ محسوس کیا تھا، آپ نے اس کو
कैसे हैंडल किया। अब आपने ताल्लुक भी बनाया और तवज्जो भी वापस दे दी। नतीजा सामने वाला गुफ्तगू के इख्तिताम पर यह नहीं सोचता कि आपने क्या कहा, वो ये महसूस करता है कि आपने उसे अहम महसूस करवाया। और याद रखें, लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते जो मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें अहम महसूस करवाते हैं। यही है स्पॉटलाइट पलटने की ताकत। टिप नंबर 3, नाम का जादू, पहचान का एहसास। इंसानी दिमाग के लिए सबसे खूबसूरत आवाजों में से एक अपना नाम होता है। ये कोई शायरी नहीं, ये न्यूरो साइंस है। तहकीकात बताती हैं कि जब इंसान अपना नाम सुनता है तो दिमाग के वो हिस्से मुतहरिक हो जाते हैं जो खुशी, तवज्जो और अहमियत से जुड़े होते हैं। इसीलिए भीड़ में भी कोई अगर आपका नाम ले ले तो आप फौरन चौंक जाते हैं, क्योंकि दिमाग समझता है कि ये मेरे लिए है। अब जरा सोचिए, जब गुफ्तगू के दौरान कोई शख्स आपका नाम लेकर बात करे तो आपको कैसा लगता है? नजरअंदाज नहीं, आम नहीं, बल्कि पहचाना हुआ। यही है नाम के जादू की असल ताकत। जब आप किसी का नाम कुदरती अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, मसलन अच्छा पॉइंट है अहमद, आपका क्या ख्याल है अली, तो सामने वाला लाशऊरी तौर पर यह महसूस करता है कि वो महज एक आवाज नहीं बल्कि एक फर्द है। लेकिन यहाँ एक बारीक नुक्ता है, नाम का गलत इस्तेमाल जादू तोड़ भी सकता है। अगर आप हर जुमले में नाम दोहराएं तो ये बनावटी लगेगा, दिमाग फौरन अलर्ट हो जाएगा। राज तवाजुन में, गुफ्तगू के आगाज में नाम दोहरा दें, आपसे मिलकर खुशी हुई अली, दरमियान में 1-2 बार कुदरती अंदाज में इस्तेमाल करें और आखिर में दोबारा नाम लेकर बात खत्म करें। ये छोटा सा अमल सामने वाले को ये पैगाम देता है कि मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें याद रखा। और याद रखना इंसान के लिए एहतराम की सबसे गहरी शक्ल है। इसलिए बड़े लीडर्स, सेल्समैन और सियासतदान इस असूल को जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि लोग अल्फाज भूल जाते हैं, वादे भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते कि किसने उन्हें अहम महसूस करवाया था। और नाम लेना उसी एहसास की सबसे सीधी चाबी है। आखिर में ये याद रखें, आप किसी को मुतासिर नहीं कर रहे, आप उसे पहचान दे रहे हैं। और जिस इंसान को पहचान मिल जाए वो आपको आसानी से नहीं भूलता। यही है नाम का जादू। टिप नंबर 4, खामोश वक्फा, सुनने की असल ताकत। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ खामोश रहते हैं ताकि बोल सकें। उनका ज़हन सामने वाले की बात के दौरान अगला जुमला तैयार कर रहा होता है, अगली कहानी, अगला जवाब। लेकिन हकीकी सुनना बोलने में नहीं, रुकने में है। जब सामने वाला अपनी बात खत्म करे और आप फौरन न बोलें तो एक अजीब सा लम्हा पैदा होता है, एक खामोश वक्फा। वो वक्फा जो लफ्जों से ज्यादा बोलता है। अब बस एक लम्हा रुकें, हल्का सा सारे लाएं, नजरों में तवज्जो रखें। अक्सर इसी खामोशी में सामने वाला मजीद खुल जाता है, वो खुद बात आगे बढ़ाता है, वो बात भी कह देता है जो वो पहले कहने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि दिमाग ये समझता है कि ये शख्स वाकई सुन रहा है। यही वजह है कि बेहतरीन दोस्त बेहतरीन मुकर्रर नहीं होते, वो बेहतरीन सामे होते हैं। अब एक और ताकतवर नुक्ता, जब कोई कहे कि काम बहुत थका देने वाला है तो फौरन हल मत बताएं, मशवरा मत दें, बल्कि एक लफ्ज कहें, थका देने वाला। ये एक लफ्ज जादू करता है, ये बताता है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी, मैं तुम्हारे एहसास को पहचान रहा हूँ। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। दिमाग के लिए ये एक मजबूत सिग्नल होता है कि सामने वाला महफूज है। इसीलिए इंसान उसके सामने ज्यादा खुलता है, ज्यादा सच बोलता है, ज्यादा जुड़ जाता है। खामोश वक्फा बात को वजन देता है, ये सामने वाले को ये एहसास देता है कि उसके अल्फाज जाए नहीं जा रहे। और याद रखें, इंसान को सबसे ज्यादा उस शख्स से कुर्बत महसूस होती है जो उसे बोलने की जगह दे, ना कि बोलकर दबाए। खामोशी कमजोरी नहीं है, ये एतमाद की अलामत है। और जो शख्स खामोशी को सुनना जानता है वो बगैर जोर लगाए दिलों में जगह बना लेते हैं। यही खामोश वक्फे की असल ताकत। टिप नंबर 5, छोटी कमजोरी इंसान बनने का हुनर। ज्यादातर लोग पसंद किए जाने के लिए कामिल बनने की कोशिश करते हैं। वो अपनी कमजोरियां छुपाते हैं, अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, हमेशा मजबूत, पुरएतमाद और बेनुक्स नजर आना चाहते हैं। किसी हद तक ये जरूरी भी है, लेकिन हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है। कमाल लोगों को मुतासिर तो करता है, उन पर असर भी डालता है, मगर उनको आपके दिल के करीब नहीं जोड़ता। कुर्बत हमेशा इंसानियत से बनती है। जब आप छोटी सी कमजोरी जाहिर करते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर यह पैगाम देते हैं कि मैं तुम जैसा हूँ। मिसाल के तौर पर, मैं भी इस प्रेजेंटेशन से पहले घबरा गया था, मुझे भी नाम याद रखने में मुश्किल होती है, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये जुमले आपको कमजोर नहीं बनाते, ये आपको हकीकी बनाते हैं। नफ्सियात में इसे प्रेटफॉल इफेक्ट कहा जाता है। तहकीक के मुताबिक जब कोई शख्स अपनी काबिलियत के साथ एक छोटी सी काबिल फहम कमजोरी दिखाता है तो लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कामिल इंसान को नाकाबिले रसाई समझता है। वो सोचता है कि ये मुझ जैसा नहीं है, मैं इसके म्यार पर पूरा नहीं उतर सकता। लेकिन जैसे ही आप
آپ ایک انسانی پہلو دکھاتے ہیں، دماغ کا دفاعی نظام نرم پڑ جاتا ہے، فاصلہ ٹوٹتا ہے اور اعتماد خاموشی سے جنم لیتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں، کمزوری کا مطلب اپنی زندگی کا بوجھ ڈال دینا نہیں، مسلسل شکایت کرنا یا خود کو مظلوم دکھانا غربت نہیں بناتا، وہ بوجھ بناتا ہے۔ اصل ہنر توازن میں ہے، ایک چھوٹی سی قابل تعلق کمزوری جو یہ دکھائے کہ آپ انسان ہیں مگر ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں۔ لوگ انسانوں سے جڑتے ہیں، مجسموں سے نہیں، اور جو شخص اپنی انسانیت کو اعتماد کے ساتھ قبول کر لیتا ہے وہ خود بخود دوسروں کے لیے محفوظ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کی پرفیکشن سے متاثر ہو سکتے ہیں مگر آپ کی کمزوری سے جڑتے ہیں، اور یہی جڑاؤ پسند کیے جانے کی اصل بنیاد ہے۔ ٹپ نمبر 6، مسکراہٹ بغیر لفظوں کے پیغام۔ مسکراہٹ صرف چہرے کا تاثر نہیں ہوتی، یہ ایک نفسیاتی سگنل ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے دماغ میں خوشی کے کیمیکلز ڈوپامین، سیروٹونین خارج ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ اثر صرف آپ تک محدود نہیں رہتا، انسانی دماغ میں مرر نیورونز ہوتے ہیں، یہ وہ نیورونز ہیں جو سامنے والے کے جذبات خود میں نقل کر لیتے ہیں۔ اس لیے جب آپ مسکراتے ہیں تو سامنے والا بغیر سمجھے وہی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسکراہٹ ایک خاموش پیغام بن جاتی ہے، میں محفوظ ہوں، میں دوستانہ ہوں، میں تمہارے لیے خطرہ نہیں، اور انسانی دماغ سب سے پہلے انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈتا ہے۔ لیکن یہاں ایک نازک فرق ہے، ہر وقت مسکراتے رہنا اثر کو کم کر دیتا ہے۔ بلا وجہ مسکراہٹ مصنوعی لگتی ہے اور مصنوعی پن اعتماد توڑ دیتا ہے۔ اصل طاقت ٹائمنگ میں۔ 3 لمحے خاص طور پر یاد رہتے ہیں۔ پہلا، سلام کے وقت دی گئی مسکراہٹ، یہ دفاعی دیوار گرا دیتی ہے۔ دوسرا، جب سامنے والا کوئی ذاتی یا اہم بات شیئر کرے، یہ مسکراہٹ قبولیت کا پیغام دیتی ہے۔ تیسرا، رخصتی کے وقت، یہ وہ لمحہ ہے جو یادداشت میں آخری تصویر چھوڑتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کسی ملاقات کو اس کے انجام سے یاد رکھتا ہے، اس لیے آخر میں دی گئی مسکراہٹ پورے تاثر کو مثبت بنا دیتی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، حتیٰ کہ جیلی مسکراہٹ بھی دماغ کو دھوکہ دے سکتی ہے، کیونکہ دماغ چہرے کے مسلز کو جذبات کا سگنل سمجھتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، جیلی مسکراہٹ صرف چند لمحوں کے لیے ہو، عادت نہ بنے۔ حقیقی مسکراہٹ آنکھوں تک جاتی ہے، وہ آواز میں نرمی لاتی ہے اور لہجے کو گرم بنا دیتی ہے۔ آخر میں یہ سمجھ لیں کہ مسکراہٹ بولنے سے پہلے اثر کرتی ہے، اور اکثر وہ بات کہہ دیتی ہے جو الفاظ کبھی نہیں کہہ پاتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ خود کو اچھا محسوس کریں تو کبھی کبھی خاموش رہیں اور بس مسکرا دیں۔ دوستو، یہ ویڈیو اور اس میں بیان کیے گئے تمام نفسیاتی اصول کسی کو دھوکہ دینے، کنٹرول کرنے یا جذباتی طور پر استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اصول انسانی فطرت کو سمجھنے کے لیے ہیں، نہ کہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اگر ان تکنیکوں کو غلط نیت، خود غرضی یا ہیرا پھیری کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے بجائے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ حقیقی کشش، بھروسہ اور تعلق ہمیشہ ایمانداری، احترام اور خلوص سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف تعلیمی مقاصد، آگاہی اور خود کو بہتر کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے تاکہ آپ بہتر کمیونیکیشن، بہتر سمجھ اور بہتر تعلقات قائم کر سکیں۔ دوستو، آخر میں ایک سچ ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ کے کپڑوں کو یاد نہیں رکھتے، لوگ آپ کے الفاظ کو بھی یاد نہیں رکھتے، وہ صرف یہ یاد رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ خود کو کیسا محسوس کر رہے تھے۔ اگر آپ نے انہیں محفوظ محسوس کرایا تھا، اہم محسوس کروایا تھا، سنا ہوا محسوس کروایا تھا اور دیکھا ہوا محسوس کروایا تھا تو یقین رکھیں آپ ان کے ذہن میں خاموشی سے جگہ بنا لیتے ہیں، اور یہی اصل کشش ہے۔ یہ ویڈیو کسی کو متاثر کرنے کے بارے میں نہیں تھی، یہ خود کو اونچا دکھانے کا فن نہیں تھا، یہ انسان بننے کی نفسیات۔ اب ایک چھوٹا سا چیلنج لیں، ان 6 اصولوں میں سے صرف ایک کو چنیں، صرف ایک آج ہی کسی گفتگو میں آزمائیں، یا خاموش مررنگ کریں، یا بات کا سپاٹ لائٹ سامنے والے پر ڈالیں، یا صرف ایک لمحہ بولنے کے لیے رک جائیں، یا سادہ مسکراہٹ دے دیں، اور پھر خود محسوس کریں کہ سامنے والا آپ کی طرف کیسے جھکتا ہے۔ یاد رکھیں، چھوٹی نفسیاتی تبدیلیاں بڑے نتائج لاتی ہیں۔ اگر آپ کو انسانی نفسیات، خاموش طاقت، خود پر کنٹرول اور اندرونی اثر جیسے موضوعات میں دلچسپی ہے تو چینل وارث کی بات آپ ہی کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اگر کسی ایک جملے نے آپ کے دماغ میں کچھ بدلا ہے تو کمنٹ میں وہ جملہ ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں بات صرف پسند کی جانے کی نہیں، یہاں بات ہے خود کو سمجھنے کی، اور جو خود کو سمجھ لیتا ہے وہ کبھی عام نہیں رہتا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔